عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پھر خلافت کے لیے کام کیا. انہوں نے آخری دن جس دن خلیفہ کو منتخب کرنا تھا ان کا جاؤ اور عثمان کو بلا کے لاؤ اور علی کو بلا کے لاؤ. اطلاع آئی کہ ہم عثمان کے گھر گئے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کوئی دن سے سوئے نہیں تھے تو لمبی نیند کے لیے سوئے ہیں. انہوں نے کہا عثمان کو اٹھاؤ اور میرا کہو، اور 3 دن 3 راتیں خلافت اتنا بوجھ ہے، خدا کی قسم ایک لمحہ بھی تو عبد الرحمن نہیں سویا، اور یہ سوئے پڑے ہیں، اٹھاؤ اسے. آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے. جمع غفیر تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا، مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہارے خلیفہ کے انتخاب کے لیے کنواری لڑکیاں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بچے مدینہ منورہ کی مسجدوں میں قرآن پڑھ رہے تھے ان سے بھی جا کے پوچھا ہے کہ کون سا خلیفہ چاہیے. تو مجھے اللہ کی قسم ہے عثمان، سب نے تمہارا نام لیا ہے کہ عثمان خلیفہ ہو. یہ سارے اہل مدینہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غدیر خم میں کیا ہوا ہے. 30 صحابہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اٹھ کے قسمیں کھا کے گواہی دیتے ہیں کہ غدیر خم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقرر فرمایا تھا انہیں کہ یہ والی ہیں، امت میں مولا ہیں. یہ 30 تو وہاں سے 30 آدمی نہ اٹھ سکا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انتخاب کے وقت تو 100 کے قریب بدری زندہ تھے، 100 سے بھی زیادہ تھے. ان کی خلافت کا انتخاب تو ہوا ہے 22 ہجری 23 ہجری میں، اور 100 یا 80 بدری زندہ تھے 32 ہجری میں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت بھی اتنے زندہ تھے، کوئی نہیں اٹھا. کسی نے نہیں کہا کہ غدیر خم میں یہ فیصلہ ہو گیا. خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہوتی تو یہ اس طرح مسجد نبوی میں نہ ہو رہا ہوتا. آپ صاف کیوں نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان سب کو بزدل بنا دیا تھا، اور معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ہے، سب جھوٹے پڑ گئے تھے. کسی ایک میں ایمان نہیں رہا تھا کہ اٹھ کے گواہی دیتا. یہ تو یار ہمارے زمانے میں نہیں ہو سکتا. اللہ کا شکر ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جو لوگ عمل کرتے ہیں اس گئے گزرے دور میں نہیں ہوتا. لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث وہاں کوئی اٹھا ہی نہیں. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بلایا عثمان رضی اللہ عنہ کو، بٹھایا انہیں ممبر پہ، اور انہوں نے کہا یہ وہ پگڑی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے دن مجھے پہنائی تھی، اور انہوں نے ان کے سر پہ رکھی اور انہوں نے کہا خلافت مبارک ہو اور ہاتھ بڑھائیے بیعت کریں. اور سب سے پہلی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کالی بیعت کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پہلی بیعت کی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے پہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی خیال نہیں رہا کہ حضرت تو مجھے مقرر کر گئے ہیں، میں کیوں ان کی حدیث کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. بولے ہی نہیں. رہتی دنیا تک اہل تشیع اہل سنہ کی کسی کتاب میں لا کے ہمیں دکھا دیں یار کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کے انتخاب پہ، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب پہ کبھی بھی اس حدیث کا حوالہ دیا کہ غدیر خم میں میری خلافت کا فیصلہ ہو گیا. خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا ہے. ہم نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں. نہج البلاغہ اہل تشیع کے ہاں اس کا وہی مقام ہے جو مرزائیوں کے ہاں تذکرہ کا مقام. نہج البلاغہ میں بہت سی چیزیں داخل بھی کی گئی اور بہت سی چیزیں صحیح بھی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کلام بالکل ہے اس میں، وہ کلام خود گواہی دیتا ہے کہ کون بول رہا ہے، کون کہہ رہا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے. امیر المومنین نے فرمایا یہ الفاظ دیکھو، وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام، اور یہ وہ خطبہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیا لما ارید علی البیعۃ بعد قتل عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب بیعت ہونی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی تو فرمایا دعونی، مجھے خلافت کے لیے نہ بلاؤ، وَالْتَمِسُوا غَيْرِي، میرے علاوہ کسی اور کو تلاش کرو. کسی نے یاد نہیں دلایا کہ حضرت اب تو موقع ہے، اب غدیر خم پوری ہونے آ رہی ہے، آپ کر لیں. کوئی نہیں بولا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے والے
کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، 80 بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، طلحہ اور زبیر نے بیعت کی ہے۔ 700 صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں جنہوں نے بیعت کی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں تو ان کے لشکر میں 700 بیعت رضوان والے تھے اور 80 کے قریب بدری صحابہ رضی اللہ عنہ نکلے ہیں۔ یہ سارے ہی کچھ ایسے ہی تھا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آج علی کے ساتھ ہے، معاویہ تمہارے ساتھ بدر والوں میں سے کون ہے؟ اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں جواب دے سکے۔ یہ ہے خطبہ حضرت کا۔ فرمایا وَالْتَمِسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ، مجھے چھوڑ دو، اس منصب خلافت کے لیے کسی اور کو تلاش کرو۔ یہ خلافت ایسی چیز ہے جس میں اب عجیب و غریب چیزیں پیش آئیں گی، وَالْوَانٌ، اور چہروں کے رنگ بدلے ہوں گے، لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَلَا تَثْبِتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ، اب خلافت قائم ہوگی اور دل ان کو برداشت کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، اور عقل حیران ہے اس پہ کہ عثمان جیسے آدمی کو شہید کر دیا گیا ہے، اب خلافت کا بار کون سنبھالے؟ اور دیکھو فَأَنَا كَأَحْدِكُمْ، میں بالکل ایک عام آدمی جیسا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ غدیر خم میں مجھے کہہ گئے ہیں، یہ کیوں کہا ہے؟ وَلِعَلِيًّا أَسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُمْ، اور کسی اور کو منتخب کرو، اور جو خلیفہ آئے گا میں سب سے زیادہ اس کی اطاعت کرنے والا ہوں گا، میں سب سے زیادہ اس کی بات کرنے والا ہوں گا۔ اور آخری جملہ دیکھو، أَنَا لَكُمْ وَزِيرًا خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيرًا، مجھے خلافت کی بجائے اپنے ہونے والے خلیفہ کا وزیر بنا دینا، میں اپنا کام زیادہ اچھی طرح کروں۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، یہ نہج البلاغہ ہے، کسی کو نہیں کہا۔ لوگ تو خود کہہ رہے ہیں کہ حضرت خلافت لے لیں، اپنی خلافت میں بھی کہتے ہیں نہ، مجھے نہ دو، کسی اور کو تلاش کر۔ یہ کیا ہے؟ غدیر خم کہاں گئی؟ کہیں بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بالکل حق ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا، وہ مولا ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی منقبت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم اسے خلافت مان لیں، اور اگر اسے خلافت مان لیں تو سارے دین کی جڑ اکھیڑ دیں۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 1,00,000 سے کے قریب آدمی دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی شان ایک آدمی نہیں کہتا، کہیں بھی نہیں کہتا پوری خلافت طے ہو گئی، کوئی نہیں کہتا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو طے ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جرت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اہل بیت کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنا، ان کی حدیث کا اتباع کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو سننا، سمجھنا، نافذ کرنا، ختم تھا مولا علی رضی اللہ عنہ۔